عشق برجم بائی سیم آصف ایپیسوڈ نمبر 28۔ سب لوگ وفا کے فارم ہاؤس سے واپس آ رہے تھے۔ سب سے آگے وفا کی گاڑی تھی، جس میں ڈرائیونگ سیٹ پر وفا اور اس کے ساتھ والی سیٹ پر برجم بیٹھا تھا، جبکہ پچھلی سیٹ پر وفا کے پیچھے عائزہ، اس کے ساتھ حور اور پھر اس کے ساتھ سہیل بیٹھے تھے۔ وفا کی گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی جب اچانک ایک گاڑی ان کے پاس سے تیزی سے گزری، جس پر وفا نے اتنی کوئی خاص توجہ نہ دی۔ پھر وہ گاڑی آگے جاتی سلو ہو گئی، جبکہ وفا کی گاڑی اب بھی اپنی اسپیڈ برقرار رکھے ہوئے تھی۔ جیسے ہی وفا کی گاڑی آگے گزری تو وہ گاڑی ایک دفعہ پھر پیچھے آئی۔ اس گاڑی میں لاؤڈ اسپیکر پر میوزک لگا تھا اور جیسے ہی وہ گاڑی قریب آتی تو اس گاڑی سے بہت بری بدبو بھی آ رہی تھی۔ پیچھے آتی باقی کی خانزادہ فیملی کی گاڑیاں اس گاڑی کو حیرانی اور پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گاڑی وفا کی گاڑی کے برابر ہوئی تو اب کی بار عائزہ کی سائیڈ کا شیشہ کھلا۔ دیکھ کر اس گاڑی میں سے ایک لڑکا شیشے سے ہلکا سا باہر کو نکلا اور پھر اس نے عائزہ کے اوپر کچھ اچھالا تو عائزہ نے ڈرتے ایک دم چیخ ماری، جبکہ اس لڑکے کے پیچھے پھینکنے پر عائزہ کی بازو اور پیٹ سے شرٹ پوری بھیگ چکی تھی۔ عائزہ کی چیخ سنتے وفا نے ایک دم بریک پر پیر رکھا اور فوراً مڑی۔ اپنی گاڑی سے آتی بدبو سونگھ کر وفا کو سمجھ آ گیا کہ یہ کسی اور چیز کی نہیں، شراب کی بدبو ہے۔ پھر وفا نے فوراً سے عائزہ کی گود سے کین اٹھاتے روشنی میں کیا تو وفا کا شک یقین میں بدل گیا۔ تبھی وہ گاڑی ایک بار پھر مڑتی ان کے پاس آئی تو اب کی بار وفا نے خاموشی سے گاڑی چلا دی۔ گاڑی چلاتے چلاتے وفا نے گاڑی کی اسپیڈ اتنی تیز کر دی کہ باقی گاڑیاں پیچھے چھوٹ گئیں اور وفا کی گاڑی یکدم ہوا سے باتیں کرتی نظروں سے اوجھل ہو گئی، جبکہ وہ دوسری گاڑی اب بھی بحرام کی گاڑی کے آگے موجود تھی۔ وہ گاڑی اپنی اسپیڈ برقرار رکھے تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک کسی گاڑی نے آتے زور سے اس گاڑی کو ہٹ کیا اور وہ گاڑی قلابازیاں کھاتی دور جا گری، جبکہ اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوتا دیکھ کر بحرام نے فوراً اپنی گاڑی روکی اور ٹکر مارنے والی گاڑی کو پریشانی سے دیکھا۔ وفا کو ٹکر مارتی گاڑی سے اترتا دیکھ کر سب لوگ پریشانی سے گاڑی سے اترے، جبکہ وہ گاڑی جو الٹی پڑی تھی اس کے شیشے سے ایک 20-21 سال کا لڑکا باہر گرا، خون میں لت پت اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ وفا عائزہ کا ہاتھ کھینچ کر لے جاتی اس لڑکے کے پاس کھڑی ہوئی تو اس لڑکے نے فوراً وفا اور عائزہ کو دیکھا۔ پھر وفا نے عائزہ کا ہاتھ اونچا کرتے ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل سے عائزہ کا شراب سے تر ہاتھ اس لڑکے کے منہ کے عین اوپر ڈلایا۔ عائزہ کا ہاتھ دھلتے ہی عائزہ فوراً سے سب کے پاس واپس چلی گئی، جبکہ پیچھے وفا اس لڑکے کے پاس زمین پر بیٹھی۔ ہر بار مڈل کلاس لٹرنے والے لوگ نہیں ملتے سڑکوں پر، کبھی کبھار ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو منہ توڑنا جانتے ہیں۔ وفا اپنی بات کہتی اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر اپنی جیب سے لائٹر نکالتی اس گاڑی پر اچھالتی مڑی اور سیدھے چلتی اپنی گاڑی کی جانب آنے لگی، جبکہ پیچھے ایک دھماکے سے نہ صرف گاڑی اڑی بلکہ ان 5 لڑکوں کا بھی قصہ تمام کر گئی۔ پھر وفا آتی اپنی گاڑی میں بیٹھی اور سب کو لیتی ایک بار پھر بحرام ولا کی طرف چل پڑی۔ تقریباً 20 منٹ میں وہ لوگ واپس بحرام ولا پہنچ گئے۔ وفا گھر آتی سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آخرکار حور کے سر سے بھی وفا نے بدنامی کے بادل ہٹا دیے تھے۔ اب وفا کا اگلا ٹارگٹ ذوحان پاشا تھا۔ اسے اس کے کالے کارنامے ہر حال میں روکنے تھے اور ذوحان پاشا کو اس کام سے کیسے روکنا ہے اس بات کا پلان بناتی وفا بیڈ پر لیٹی اور پھر جلد ہی نیند کی گہری وادیوں میں کھو گئی۔ سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ ذوحان اور اس کی بہن زویا بھی وہیں موجود تھے۔ ارادہ ناشتہ کر کے گھر کو نکلنے کا تھا۔ ابھی سب لوگ ہلکی پھلکی باتوں میں ناشتہ کر ہی رہے تھے جب وفا لاؤنج میں آتی ذوحان کے سامنے والی چیئر پر بیٹھی۔ تبھی اس کی نظر زوبیا پر پڑی جو آرین کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھی مزے سے نہ صرف ناشتہ کر رہی تھی بلکہ آرین کو اشارے سے ناشتے میں بنی آئٹمز بھی کھانے کو بول رہی تھی۔ زوبیا کی یہ حرکت وفا کو سخت ناگوار گزری، مگر پھر وفا غصے میں بیٹھی ناشتہ کرنے لگی۔ ابھی اس نے ٹوسٹ پر جیم لگا کر ایک بائٹ ہی لی تھی جب سنان آتا ٹیبل پر بیٹھا۔ سنان کو دیکھتے سب لوگ مسکرائے، جبکہ عائزہ اٹھتی فوراً سنان کے گلے لگی۔ بابا جانی آپ کب آئے؟ صبح آیا تھا، میں تو آ رہا تھا تم سے اور برہان سے ملنے، مگر تمہاری مما نے کہا بچے رات کو لیٹ سوئے تھے، آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، ناشتے میں مل لینا۔ عائزہ کی بات سنتے سنان فوراً بولا تو عائزہ فوراً سے سنان کے برابر والی کرسی پر بیٹھی، جس پر تالیہ نے اسے گھورا، جبکہ برہان ناز محسوس انداز میں آتا سنان کی دوسری طرف بیٹھا تو سنان ہلکا سا مسکرایا۔ تالیہ جیسے ہی سنان کی دوسری طرف آئی تو برہان کو دیکھ کر تالیہ کو غصہ آیا۔ بابا کے ساتھ بیٹھنے کا حق میرا ہے، میں بیٹی ہوں بابا کی، میں بیٹا ہوں بابا کا، اور میں بیوی ہوں ان کی، ماں ہوں تم دونوں کی، اٹھو یہاں سے، چلو شاباش۔ تالیہ کی بات سنتے عائزہ فوراً بولی تو برہان بھی فوراً بولا، جس پر تالیہ فوراً بولی تو سب نے اپنی ہنسی دبائی۔ بابا ہم اٹھ جائیں کیا؟ سوری مگر مما کا حق پہلے ہے بابا پر۔ عائزہ کے منہ بنا کر بولنے پر سنان فوراً بولا تو عائزہ منہ بناتی اٹھ گئی، جبکہ برہان ڈھیٹ بنے بیٹھا رہا۔ مگر پھر عائزہ کی شکل دیکھتے تالیہ کو کچھ ہوا تو تالیہ فوراً آگے بڑھتی عائزہ کو گلے لگا گئی۔
اچھا ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ بابا کے ساتھ، میں اپنے داماد کے ساتھ بیٹھ جاؤں گی۔ تالیہ کی بات سنتے عائزہ خوشی سے تالی مار دی، واپس بیٹھی تو تالیہ آتی ارمغان کے ساتھ بیٹھی۔ پھر سب نے انتہائی خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا تو چائے کا دور چلا۔ سب چائے پینے میں مصروف تھے جب وفا اپنے کمرے سے لاؤنج میں داخل ہوئی اور پھر اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ۔ غصے سے ٹیبل پر پڑا واش اٹھاتے برزم کو مارا تو برزم نے یکدم جھکتے خود کو بچا لیا، جبکہ غصے کی زیادتی کی وجہ سے وفا کان کی لو تک سرخ ہو گئی۔ اس سے پہلے کوئی کچھ بولتا وفا نے ایک بار پھر پاس پڑی ٹیبل پر پڑا لیمپ اٹھایا اور برزم کا نشانہ باندھتے پھینکا تو لیمپ سیدھا جاتا برزم کے سر میں لگا، جس پر برزم درد سے گر رہا تھا۔ زمین پر بیٹھا تو ادا اور علیہ بھاگ کر برزم کے پاس آئیں، جبکہ وفا جو اب ہاتھ میں چائے کا مگ پکڑے برزم کی طرف پھینکنے والی تھی، زرخان اور صفا کے بیچ میں آنے پر رک گئی۔ وفا کیوں مار رہی ہو تم برزم کو؟ کیونکہ مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جو اپنے مقصد کے لیے لڑکیوں کا استعمال کریں۔ ممی آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں، آج میں خود کو بیوہ کر کے چھوڑوں گی۔ یا اللہ خیر وفا کیا بکواس کر رہی ہو؟ جو منہ میں آ رہا ہے بولتی جا رہی ہو، کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ صفا کے سوال پر وفا چلاتے بولی تو صفا نے فوراً اسے ڈانٹ پلاتی اس کے ہاتھ سے مگ پکڑا۔ تبھی رمیش ہاتھ میں ایک لیپ ٹاپ لیے لاؤنج میں داخل ہوا۔ گڈ مارننگ میم۔ رمیش کی بات سنتے وفا غصے سے بنا کوئی جواب دیے کمرے کی طرف بڑھی تو رمیش نے پریشانی سے زرخان کو دیکھا۔ آؤ بیٹا اندر آؤ، تم انتظار کرو، وفا آتی ہے ابھی۔ دائمہ کی بات سنتے رمیش ہاں میں سر ہلاتا لیپ ٹاپ لے جاتا ٹی وی کے پاس رکھ گیا اور خود وہیں کھڑا ہو گیا، جبکہ برزم اٹھتا صوفے پر آ کر بیٹھا تو روحیل، برہان، عارف اور ارمغان اس کے پاس آتے کھڑے ہوئے۔ بھائی اب تم نے کیا کیا ہے جو بھابھی سے تمہیں واز پڑا؟ ابے گدھے واز نہیں لیمپ پڑا ہے۔ او یس مائی مسٹیک، تو بتاؤ کیا کیا ہے تم نے جو تمہیں بھابھی سے لیمپ پڑا ہے؟ عارف کی بات سنتے روحیل فوراً بولا تو عارف اپنی غلطی مانتے دوبارہ بولا، جس پر برزم نے ان دونوں کو ایک سخت گھوری سے نوازا۔ بس کرو تم دونوں، میرے زن مرید بھائی کے پیچھے پڑے ہو۔ زن مریدی میں تو تمہارے بھائی نے پی ایچ ڈی کی ہے۔ برہان برزم کے پاس بیٹھتا اپنی ہنسی دباتا بولا تو ارمغان نے دو بدو جواب دیا، جس پر برزم نے برہان اور ارمغان کو بھی سخت گھوری سے نوازا۔ ہمیں تم گھور رہے ہو اور بیگم کے سامنے تم بھیگی بلی بنے ہوتے ہو، اسے بھی ایسی سخت گھوری سے نوازا کرو نا۔ بھائی کیوں چاہتے ہو بھابھی اس کی آنکھیں نکال کر کنچے کھیلے؟ بیچارہ ہمارا بھائی شادی کے بعد تو ویسے ہی آدمی بیوی سے ڈر کر رہتا ہے، اور میرے بھائی کو بیوی بھی ملی تو پاکستان کی ڈون، جو 2 منٹ میں اس کی عزت کا کباڑہ کر دے۔ بیچارہ میرا بھائی۔ برزم کو گھورتے دیکھ کر ارمغان فوراً بولا تو روحیل نے فوراً جواب دیا، جس پر سب نے کہکا لگایا تو برزم کو مزید غصہ آیا۔ تبھی عارف برزم کے پاس بیٹھتا معصومیت کے ریکارڈ توڑتا بولا تو برزم نے غصے سے اپنے پاؤں سے جوتا نکالا، جس پر سب نے اپنے ہونٹوں پر انگلیاں رکھتے خود کو کچھ بھی کہنے سے باز کیا تو ان پانچوں کو دیکھتے لاؤنج میں بیٹھا ہر شخص کہکا لگا اٹھا۔ تبھی وفا لاؤنج میں داخل ہوئی تو وفا کی غصیلی شکل دیکھ کر سب لوگ خاموش ہوئے۔ میم آپ نے جو فلم بولی تھی وہ میں لے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے لگاؤ ٹی وی میں، بیٹھ جاؤ سب لوگ، ابھی یہاں پر ایک فلم شروع ہونے والی ہے جو بہت انٹرسٹنگ ہے، آئی ایم شیور زوہا چاچی اور زویا آپی کو بہت پسند آئے گی۔ وفا کو دیکھتے رمیش فوراً بولا تو وفا اسے جواب دیتی سامنے سنگل صوفے پر بیٹھی، پھر ارمغان، روحیل، ادا اور علیہ کو کھڑا دیکھ کر فوراً بولی تو وہ پانچوں خاموشی سے بیٹھ گئے، جبکہ وفا کی بات سنتے زوہا اور زویا فوراً مسکرائیں۔ پھر وفا کے اشارہ کرنے پر زبیدہ نے لاؤنج کی لائٹس بند کی تو رمیش نے فلم شروع کی۔ فلم شروع ہوتے ہی انہیں ٹی وی میں ایک بڑا سا گودام نظر آیا، جس میں بہت سے عجیب و غریب قسم کے آدمی ایک بڑے سے کنٹینر کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ اپنے حلیے سے ہی گنڈے موالے لگ رہے تھے۔ پھر ان گنڈوں میں سے ایک آدمی آگے بڑھا، جلدی کھولو کنٹینر، باس کسی وقت بھی آتے ہوں گے، ان کے آنے سے پہلے ہمیں کام ختم کرنا ہے۔ اس آدمی کی بات سنتے ہی 2 لوگوں نے آگے بڑھتے کنٹینر کا دروازہ کھولا تو اس کنٹینر میں لاتعداد لڑکیاں موجود تھیں، جن میں سے ایک بھی لڑکی اپنے پورے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ پھر ان لوگوں نے 2 لڑکیوں کے سوا باقی سب لڑکیوں کو ایک ٹرک میں لوڈ کرنا شروع کیا، جبکہ وہ لڑکیاں جو اپنے مکمل ہوش و حواس میں تو نہ تھیں مگر ان لوگوں سے اپنی آزادی کی بھیک مانگ رہی تھیں، زاروں قطار رو بھی رہی تھیں، مگر ان لوگوں کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ سب لڑکیاں لوڈ ہونے کے بعد آخر میں بس وہ 2 لڑکیاں بچی تھیں جنہیں شروع میں ہی باہر رکھا تھا۔ پھر اس گودام میں آگے پیچھے 3 گاڑیاں داخل ہوئیں، جن میں سے ایک بلیک مرسڈیز تھی، جبکہ باقی 2 بلیک فارچونر گاڑیاں تھیں۔ تینوں گاڑیوں کے رکتے ہی دونوں فارچونر میں سے اسلحہ دار گارڈز اترے اور اپنی اپنی جگہ پر پوزیشن لیتے کھڑے ہوئے۔ پھر ان میں سے ایک نے آگے بڑھتے بلیک مرسڈیز کا دروازہ کھولا تو اس میں سے ایک لڑکا باہر نکلا جو کوئی اور نہیں ذوحان پاشا تھا۔ ذوحان کی شکل دیکھتے زویا اور زوہا کے ساتھ ساتھ باقی سب نے بھی اس کی طرف دیکھا تو ذوحان کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ پھر ذوحان نے فوراً کھڑا ہونا چاہا
تو اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اس کے پیچھے آ کر کھڑے ہوئے رمیش نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھتے دباؤ ڈالا اور اسے اٹھنے نہ دیا۔ خاموشی سے بیٹھے رہو پاشا، ابھی فلم باقی ہے۔ وفا کی بات سنتے سب لوگ ایک بار پھر اسکرین کی طرف متوجہ ہوئے جہاں ایک آدمی ذوحان کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ لیفٹ والی کو میری گاڑی میں بٹھاؤ، دوسری لوڈ کر دو۔ کل تک یہ ٹرک اسلام آباد صحیح سلامت پہنچ جانا چاہیے اور وہاں سے ان لڑکیوں کو سری لنکا جانے والے جہاز میں لوڈ کرنا ہے۔ خیال رہے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ جی سر۔ ذوحان کی بات سنتے وہ آدمی فوراً بولا۔ پھر لیفٹ والی لڑکی کو ذوحان کی بلیک مرسڈیز میں بٹھایا گیا جبکہ دوسری کو ٹرک میں لوڈ کرتے ٹرک کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ پھر وہ ٹرک اور ذوحان کی تینوں گاڑیاں آگے پیچھے گودام سے باہر نکلی۔ اس کے بعد اسکرین کالی ہو گئی اور 2 سیکنڈز کے بعد پھر سے روشن ہوئی تو اب کی بار ایک کمرے کا منظر اسکرین پر نمودار ہوا جو کہ بالکل خالی تھا۔ پھر یکدم کمرے کا دروازہ کھلا اور ذوحان پاشا کمرے میں داخل ہوا جس کے ایک ہاتھ میں سگریٹ کی پائپ تھی جبکہ دوسرے ہاتھ میں ایک گلاس کے اندر لال رنگ کا جوس تھا۔ یہ لال جوس کون سا ہے؟ یہ جوس نہیں ہے، یہ ریڈ وائن ہے۔ ذوحان پاشا شراب پیتا ہے اور وہ بھی سب سے مہنگے والی ریڈ وائن۔ جوس کا گلاس دیکھتے ہی زویا نے پریشانی سے سوال کیا تو وفا نے فوراً جواب دیا جس پر زحا اور زویا دونوں نے افسردگی سے ذوحان کو دیکھا جو نظریں جھکا گیا۔ پھر وہ دونوں واپس اسکرین کی طرف متوجہ ہوئی جہاں اب ذوحان اپنی شرٹ اتارے کھڑا گھونٹ گھونٹ کرتے وہ حرام مشروب اپنے اندر اتار رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ سگریٹ کے کش بھی لے رہا تھا۔ جب دروازہ کھڑکنے کی آواز پر ذوحان نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک آدمی اسی گودام والی لڑکی کو لیتا اندر داخل ہوا اور ذوحان کی طرف دیکھنے لگا۔ بیڈ پر لٹا دو۔ ذوحان کی بات سنتے وہ آدمی اس لڑکی کو بیڈ پر لٹاتا وہاں سے چلا گیا۔ پھر ذوحان کمرے کا دروازہ اندر سے بند کرتا آ کر بیڈ پر لیٹا اور اس نے ہاتھ بڑھاتے کمرے کی لائٹس آف کر دیں۔ پھر چند لمحوں بعد اسی لڑکی کی چلانے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں تو زحا اور زویا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور اس کے بعد اسکرین پھر سے کالی ہو گئی۔ فلم ختم ہوتے ہی وفا نے زبیدہ کو اشارہ کیا تو اس نے فوراً سے لاؤنج کی لائٹس آن کی۔ پھر وفا زحا کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ نے کہا تھا آپ کا بھائی ہر قسم کا کام چھوڑ دے گا، میں ایک دفعہ اس سے آپ کے کہنے پر پارٹنرشپ کر لوں، مگر آپ کے بھائی نے نہ تو لڑکیوں کی اسمگلنگ کرنا چھوڑا نہ ہی لڑکیوں کو اپنے بستر کی زینت بنانا۔ اب خود بتاؤ ایسے شخص کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی چاہیے یا اسے موت کے گھاٹ اتارنا چاہیے؟ جو شخص عورت کی عزت نہیں کر سکتا اسے دنیا میں رہنے کا بھی حق نہیں، موت کے گھاٹ اتار دینا چاہیے۔ وفا کی بات سنتے زویا فوراً بولی تو زحا نے بھی جواب دیا جس پر ذوحان نے پریشانی سے اپنی دونوں بہنوں کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ ذوحان کچھ کہتا وفا نے ایک جھٹکے سے اپنا اسپیشل بلیڈ نکالتے ذوحان کی گردن پر پھیرا۔ بلیڈ اس قدر تیز تھا کہ وہ ایک ہی وار میں ذوحان کو اس کے کیے کی سزا دیتے اللہ کے پاس پہنچا گیا، جبکہ اپنے بھائی کی حرکتیں دیکھتے اور اس کا انجام دیکھتے زحا اور زویا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں تو دائمہ نے زویا کو جبکہ روبینہ نے زحا کو اپنے ساتھ لگایا۔ باڈی کو ٹھکانے لگا دو اور یہاں سے سارا خون صاف کر دو، مجھے ایک بھی نشان نظر نہیں آنا چاہیے۔ اور جو کام تمہیں صبح کہا تھا اس کا کیا بنا؟ میم اس کام کے لیے میں نے 2 لوگ لگا دیے ہیں، جلد آپ کا وہ کام بھی ہو جائے گا۔ وفا کی بات سنتے رمیش فوراً بولا تو وفا ہاں میں سر ہلاتی اپنے کمرے میں چلی گئی جبکہ باقی سب لوگ بت بنے ذوحان کی لاش کو دیکھتے رہ گئے۔ وفا کے جانے کے بعد رمیش نے فوراً سے ذوحان کی لاش کو ٹھکانے لگایا اور ایک کیمیکل کے ذریعے اچھے سے صوفہ صاف کیا، جبکہ ڈارک ورلڈ میں یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ پاکستان کی ڈان لیڈی بیسٹ نے انڈیا کی ڈان پاشا کو مار کر انڈیا کو بھی اپنے انڈر کر لیا۔ پاشا کی موت کے سنتے پورا ڈارک ورلڈ ہی حیران و پریشان تھا کیونکہ پاشا جیسی آفت کو مارنا آسان کام نہیں تھا، مگر سب لوگ یہ بات بھول گئے کہ مرد اور عورت میں ایک ہی فرق ہوتا ہے۔ مرد بھروسہ دلوا کر اپنے مقصد نکلواتا ہے اور مقصد پورا ہونے پر آپ کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیتا ہے، مگر وہی عورت جب بھروسہ دلوا کر بدلہ لینے پر آتی ہے تو آپ کا وجود اس صفحۂ ہستی سے ہی مٹا دیتی ہے۔ ذوحان پاشا عرف پاشا اور وفا درخان خانزادہ عرف لیڈی بیسٹ میں بھی تو یہی ہوا تھا۔ ذوحان پاشا نے بھروسہ دلوا کر وفا کے نام کا فائدہ اٹھاتے نہ صرف لڑکیوں کی اسمگلنگ کی تھی بلکہ حور کو بھی اس دلدل میں پھنسایا تھا۔ حور کی تصویریں جس سائٹ سے لیک ہوئی تھی وہ سائٹ اور کسی کی نہیں ذوحان پاشا کی تھی، اور حور کی وہ تصویریں جو اس کی دوست نے لیک کی تھی وہ بھی پاشا نے اسے پیار کا جھانسا دے کر لیک کروائی تھی، جبکہ وفا نے ذوحان پاشا سے پارٹنرشپ کرتے اسے بھروسہ دلوایا کہ اسے ذوحان کا کوئی کام پتہ ہی نہیں ہے، اور وقت آنے پر ذوحان کے ہی بندوں کو پیسے دے کر ان سے ثبوت لیے اور ذوحان پاشا کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب ذوحان پاشا کی موت کے بعد وفا کا انتظار کرنا تھا اس انڈر کور پولیس آفیسر کا جس نے شکنتلا بائی سے اپنا بدلہ لیا تھا، اور اب وہ اپنے اگلے پتے پھینک کر دوسرا نشانہ تیار کر چکا تھا اور جلد اسے موت کے گھاٹ اتارنے والا تھا۔
وفا کو انتظار کرنا تھا اگلے شخص کی موت کا، تاکہ اس کے بعد وہ اس پولیس آفیسر کو ختم کر سکے، کیونکہ اب اس آفیسر کا پہلا مشن شروع ہونے والا تھا اور وفا جانتی تھی اس کا پہلا مشن وفا کو موت کی گہری نیند سلانا تھا، مگر قانون کے دائرے میں رہ کر وفا کو پھانسی کے پھندے تک پہنچانا تھا۔ اور وہ پولیس آفیسر جو اس بات سے انجان تھا کہ اسے پہلا مشن کیا ملنے والا ہے، جلد اپنا بدلہ پورا کر کے اپنا پہلا مشن شروع کرنا چاہتا تھا، اس بات سے انجان کہ یہ پہلا مشن ہی اس کی زندگی کا آخری مشن بنے گا، کیونکہ ڈارک ورلڈ میں قید نہیں ہوتی، آپ کو قید کرنے والے کی موت ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اس کہانی نے کون سا نیا موڑ لینا تھا۔ کیا وہ پولیس آفیسر اپنا پہلا مشن پورا کرتے وفا کو پھانسی کے پھندے تک پہنچانے والا تھا، یا پھر وفا اپنی زندگی کی خاطر اس پولیس آفیسر کو موت کی گہری نیند سلانے والی تھی، یا پھر ان دونوں کے ہی نصیب میں کچھ اور لکھا تھا۔ ایک نئی کہانی درج کی گئی تھی، ایک ایسی کہانی جو نہ تو کبھی ڈارک ورلڈ میں سنی گئی تھی اور نہ ہی اس عام دنیا میں۔ اب اس کہانی کا انجام تو وقت نے ہی بتانا تھا۔ ایک کو اپنی زندگی کی بازی ہارنا تھا، دیکھنا یہ تھا کہ کون کس کے عشق میں اپنی زندگی کی بازی ہارتا ہے، یا پھر اس عشق کی جیت ہونی تھی اور ہر ایک نے اپنا مقام پا لینا تھا۔ ویسے کیا آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ وفا کو گرفتار کر کے موت کی گہری نیند سلانے والا وہ انڈر کور پولیس آفیسر کون ہے، اور وہ شکنتلا بائی سے بدلہ لینے کے بعد اب اپنا اگلا بدلہ کس سے لینے والا ہے؟